بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکبر بادشاہ پورے جاہو جلال کے ساتھ اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ دائیں طرف اکبر بادشاہ کا خاص عقل مند وزیر بیربل بیٹھا تھا، جو اکبر بادشاہ کو مشکل فیصلے کرنے میں مدد کرتا تھا۔ دوسرے وزیر بیربل سے نیچے والی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ اکبر بادشاہ کے پیچھے ایک طرف کنیزیں کھڑی تھی اور دوسری طرف مور کے بڑے پنکھ لیے غلام کھڑے تھے۔ لوگ اکبر بادشاہ کے پاس آ رہے تھے اور مسائل کا حل لے کر جا رہے تھے۔ اتنے میں آگرہ کا قاضی آیا۔ اکبر بادشاہ کو سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، ہم لوگوں نے آپ کے خاص وزیر بیربل کی عقل مندی کے بہت سے قصے سنے ہیں۔ میرے پاس ایک ایسا مقدمہ آیا ہے جسے میں حل کرنے سے قاصر ہوں۔ اگر یہ مقدمہ بیربل حل کر دیں تو میں بھی مان جاؤں گا کہ واقعی اکبر بادشاہ کے وزیر عقل مند ہیں۔ باقی اکبر بادشاہ کے رتن یعنی وزیر جو تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ مقدمہ ہمیں ہر حال میں حل کرنا ہوگا، یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ بیربل نے کہا کہ قاضی صاحب، آپ اپنا مقدمہ تو بتائیں کہ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے جو آپ سے حل نہیں ہو رہی؟ قاضی نے کہا کہ اس مقدمے میں 4 کردار ہیں۔ ان میں سے ایک کا قتل ہو چکا ہے، باقی تینوں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بیربل نے قاضی صاحب کو کہا کہ آپ وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ یہ مقدمہ ہے کیا؟ قاضی صاحب نے بیربل آگرہ شہر کے پاس گاؤں ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا فارم ہاؤس ہے۔ اس میں 2 میاں بیوی رہتے ہیں اور 2 اس کے نوکر ہیں۔ وہ شخص بہت ہی زیادہ امیر تھا، بہت سی اس کی زمینیں تھیں، ایک گھوڑوں کا استبل بھی تھا جس کو ان کا نوکر سنبھالتا تھا۔ گھر کے کام کاج ایک ملازمہ کرتی تھی۔ ان نوکروں کی مالکن ایک دن بازار جاتی ہے، بازار سے سامان لے کر آتی ہے۔ گھر آ کر دیکھتی ہے تو اس کا شوہر مر چکا ہوتا ہے۔ گھر کی ملازمہ سے مالکن پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے، مجھے کیا معلوم، وہ تو اپنے کمرے میں موجود تھے۔ نوکر سے پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، میں نے گھوڑے نہلائے ہیں، ان کو چارہ کھلانے میں مصروف ہی تھا، مجھے مالک کے قتل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ بیربل قاضی صاحب کو کہتا ہے، بس یہ مقدمہ تھا؟ میں نے سوچا کہ کوئی مشکل کام پڑ گیا ہے، یہ تو ایک عام سا مقدمہ ہے۔ بیربل نے کہا کہ کل ان تینوں کے ساتھ دربار میں حاضر ہونا ہے، میں اس کا فیصلہ کل کروں گا۔ اگلے دن قاضی صاحب اور باقی تینوں لوگ اکبر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ بیربل نے سپاہیوں کو کہا کہ 3 دمبے لے کر آؤ۔ سپاہی فوراً آ گئے اور 3 دمبے لے کر آئے۔ قاضی نے کہا کہ بیربل، میں نے تجھے مقدمہ حل کرنے کے لیے کہا تھا اور تم دمبے منگوا رہے ہو۔ بیربل نے جواب دیا، قاضی صاحب، یہ جو دمبے ہیں یہی مقدمہ حل کریں گے۔ بیربل نے ایک ایک دمبا سب کو دیا۔ جب ان لوگوں کو دمبے بیربل دے رہے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ دمبے کوئی عام دمبے نہیں ہیں، یہ خاص دمبے ہیں، یہ اپنے ساتھ لے جاؤ اور 1 مہینے کے بعد آنا۔ جو بھی آپ میں سے قاتل ہوا، اس کا دمبا دبلا پتلا ہوگا۔ اس دمبے کو جتنا بھی کھانا کھلاؤ گے وہ دبلا پتلا ہوتا جائے گا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ وہ تینوں روزانہ ایک دوسرے کا دمبا دیکھنے کے لیے جاتے اور کسی کا دمبا پتلا ہوتا جا رہا تھا۔
ان ملازموں کی مالکن بہت خوبصورت تھی، جو تقریباً 35 سال کی تھی لیکن 20 سال کی لگتی تھی۔ اس کا شوہر چونکہ مر چکا تھا، اب وہ بغیر شوہر کے اتنے بڑے گھر میں اکیلا رہنا پسند نہیں کرتی۔ دل میں وہ سوچتی تھی کہ کیوں نہ میں نئی شادی کر لوں۔ دنیا کی ہر نعمت تو میرے پاس ہے، لیکن شوہر تو نہیں۔ ہمارا معاشرہ بیوہ عورت کو ایک جس کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کا نوکر جو کہ استبل سنبھالتا تھا، وہ دراصل ان کا نوکر نہیں بلکہ اس کے شوہر کا رشتہ دار تھا۔ پورے خاندان میں سے یہ لڑکا ہی غریب تھا۔ غربت کے ہاتھوں اس نے استبل صاف کرنا بھی مناسب سمجھا۔ وہ لڑکا خوبصورت بھی تھا اور محنتی بھی تھا۔ سب چیز سے بڑھ کر وہ مالک کا رشتہ دار بھی تھا۔ مالکن نے شادی کا دعوت نامہ گھر کی ملازمہ کے ہاتھوں بھیجا، جس کو اس ملازم نے قبول کر لیا۔ وہ دونوں کی شادی ہو گئی اور ساتھ ہی 1 مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ سب لوگوں نے اپنا اپنا دمبا پکڑا اور اکبر بادشاہ کی عدالت میں حاضر ہو گئے۔ بیربل کو وہ مقدمہ ابھی تک یاد تھا۔ اس نے سارے دمبوں کو دیکھا تو گھر کی ملازمہ کا دمبا صحت مند تھا۔ بیربل نے کہا کہ یہ ملازمہ ہی اس شخص کی قاتل ہے۔ وہ ملازمہ کہنے لگی، آپ نے تو کہا تھا کہ جس کا دمبا دبلا پتلا ہوگا وہی قاتل ہوگا۔ اس بات کو سن کر بیربل نے کہا کہ میں نے اس لیے یہ کہا تھا کہ جو قاتل ہوگا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دمبے کو موٹا کرے گا، وہ اس کو دبلا پتلا نہیں ہونے دے گا۔ ملازمہ نے اپنا جرم قبول کر لیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا تو میں نے اپنا دفاع کیا، جس میں وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ اکبر بادشاہ نے کنیزوں کو کہا کہ اس لڑکی کو کمرے میں لے جا کر معلوم کرو کہ اس کے ساتھ ان کے مالک نے کوئی زور زبردستی کی ہے کہ نہیں۔ کنیزوں نے اس کا بال دیکھا لیکن کوئی تشدد یا زبردستی کی علامت نہ ملی۔ اکبر بادشاہ نے کنیزوں سے پوچھا کہ اس کی گردن کے پاس کوئی کسی قسم کے نشانات ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ کوئی نشان موجود نہیں۔ اکبر بادشاہ نے اسے قانون کے مطابق سزا دینے کا حکم دیا اور دوسری طرف استبل کا نوکر اور مالکن دونوں میاں بیوی تھے۔ انہوں نے پھر سے اپنی نئی زندگی جینا شروع کر دی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔